الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی انگنت اللہ زوال نعمتوں سے سرفراز فرمانے کا ان لوگوں سے وعدہ بھی فرمایا جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کر آخرت کا سفر طے کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں مکلف بنایا ہے، ذمہ داری ڈالی ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کی مان کر چلے، اللہ کو مان کر چلے، نبی کو اور نبی کے طریقوں کو مان کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر چلے۔ اگر غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہے توبہ و استغفار کا، رونے دھونے کا۔ جو بندہ جتنا زیادہ رونے والا ہوتا ہے، جو بندہ جتنا زیادہ گڑ گڑانے والا ہوتا ہے،
جو بندہ جتنا زیادہ عاجزی و انکساری تضرع کی کیفیت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بندہ اتنا زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی جب آپ اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اتنے آنسو بہایا کرتے تھے، خوف و خشیت کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے کوئی ہانڈی کوئی چولہے پہ چڑھی ہوئی ہو، اور جیسے ہانڈی میں پکنے کی آواز آیا کرتی، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے سینے سے آواز آیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رونے کی کیفیت ایسے ہوا کرتی تھی۔ فرمایا صحابی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رویا کرتے تھے یوں آواز آتی تھی جیسے کوئی چکی چل رہی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے، لاڈلا صحابی ہے وہ ابو بکر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے ایک صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں ادا نہیں کر سکتا، قیامت میں اللہ خود اپنی طرف سے اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، جب وہ جنت کے دروازوں پہ آئے گا، جنت کے 8 دروازے بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں گے، کہیں گے کہ ابو بکر تو میرے دروازے سے داخل ہو جا۔ یہ وہ ابو بکر ہیں کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، کوئی کہے گا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نوکری کیا کرتا تھا، کوئی کہے گا کہ میں ریڈی چلایا کرتا تھا، میں بنڈی لگایا کرتا تھا، لیکن جب باری آئے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو فقیہہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے دیگر کئی صحابہ کرام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کریں گے الہی یہ میری زندگی کی یہ پونجی ہے، میری زندگی کی یہ کمائی ہے کہ یہ لوگ غلام تھے، میں نے پیسے دے دے کر کے کفار کے ہاتھوں سے انہیں چھڑایا تھا۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اتنا مقام اونچا، اتنا بلند رتبہ، ان کی حالت دیکھو، ان کی کیفیت دیکھو۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی کہا کرتے تھے کاش کہ میں کوئی پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کبھی کبھی زبان پکڑ کے کھینچ کر کے کہا کرتے تھے کہ اسی زبان کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پہ پہنچے ہیں، اس زبان کی وجہ سے ہم ہلاکت کے گڑھے میں گر رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام باحد عمرین، وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصتاً فرمایا اے اللہ 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر سے اسلام کو عزت دے، اسلام کو طاقت دے۔ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پر اسلام کو عظمت دے دے۔ وہ عمر بن خطاب جب ایمان کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے نعرے تکبیر کو بلند کیا۔ یہ وہ عمر ہے جس گلی سے گزر جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس گلی سے شیطان نہیں گزرا کرتا۔ جب کوئی راستے سے چلتے تو تنکا اٹھا کر کے کہا کرتے کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میری پیدائش ہی نہ ہوتی۔
میرے بھائیوں، یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے قیامت میں جب حساب ہوگا، اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے۔ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن قیامت کا اور اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ کبھی کبھی ان کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کاروبار میں نقصان ہونے پہ رونے والے دیکھے، بیٹے کے مرنے پر جدائی پہ رونے والے دیکھے، تجارت میں نقصان ہونے پہ رونے والے دیکھے، اور اللہ کے بندو اللہ کے خوف سے، آخرت کے خوف سے رونے والے بہت کم دیکھے۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے، اتنے آنسو ان کے آنکھوں سے بہا کرتے تھے کہ وہ اپنے چلوں بھر بھر کے اپنے آنسوؤں کو کنارے پھینکا کرتے تھے۔ اتنے ان کے رونے کی کیفیت تھی۔ میرے بھائیوں، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، وہ اتنا ہی زیادہ نڈر اور اتنا ہی زیادہ بے فکری کی زندگی گزارتا ہے۔ جب خوف ہی نہیں ہے، جب ڈر ہی نہیں ہے، جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، حساب دینے کا اپنے دل میں ڈر ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے احتیاط والی زندگی گزارے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ جن کے بارے میں خلیفہ خامس ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دور خلافت میں ایک تالاب سے بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ عدل تھا، اتنا زیادہ انصاف ان کے دور حکومت میں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک رونے لگ گئے۔ اتنا روئے کہ بیوی ان کو دیکھ کر کے خود رونے لگ گئی۔ جب روتے روتے کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑا، پوچھا بیوی نے کیا بات ہے، کیوں رونے لگ گئی، کیوں رونے لگ گئے ہو، کیوں آنسو بہانے لگ گئے؟ فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے اللہ کی یہ آیت یاد آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جائے گا، ایک فریق جہنم میں جائے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ پتہ نہیں خدا کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا، نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا، کیا میں جنت میں جانے والی جماعت میں رہوں گا یا جہنم میں جانے والی جماعت میں رہوں گا۔ اتنا بڑا خلیفہ مسلمین ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد تو، پیسہ آنے کے بعد تو غرور و گھمنڈ آ جانا چاہیے تھا۔ پیسوں کے غرور میں، عہدے کے غرور میں، لالچ میں انسان کیا کچھ نہیں گزرتا۔ لیکن یہاں دیکھو حالت ایسی ہے، تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے آخرت کا خوف ستائے جا رہا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ستائے جا رہا ہے۔ کاش کہ اس بزرگان دین کا، ان صحابہ کرام کے ڈر اور خوف کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارے اماموں کا سردار ہے۔ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے کرتے جب یہ آیت پر پہنچے، وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، فرمایا جب قیامت بڑی آفت کی چیز ہے، بڑی کڑوی چیز ہے، ساری رات اس آیت کے پڑھتے پڑھتے گزار دی، پتہ ہی نہ چلا کہ رات کب گزر گئی۔ ساری رات اپنے محبوبہ سے بات کرتے ہوئے آج کا نوجوان پتہ نہیں چلتا کہ کب رات گزر گئی۔
اپنی من پسند فلمیں دیکھتے ہوئے ساری رات گزار دے گا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی کب رات ہوئی تھی، کب رات چلی گئی۔ اپنے من پسند گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ 3 4 گھنٹے گزر گئے، احساس بھی نہیں چلا کہ 4 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے کھیلنے میں گزار دیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ جسے دنیا کے کمانے میں، دنیا کی چیزوں پہ لذت مل جائے اور اس لذت میں اتنا مگن ہو جائے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزرا، جو اللہ کے خوف اور آخرت کا خوف جس کے دل میں سمایا ہوا ہو، وہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ رات کب آئی اور کب گزری؟ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مؤذن نے ایک مرتبہ نماز کی جماعت کرتے ہوئے نماز میں یہ سورہ تلاوت فرمائی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سورت جس کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی، جس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح حساب لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، عشاء کی نماز میں جب مؤذن نے اس سورے کی تلاوت کی، سورے کی تلاوت کرنے کے بعد جب سارے لوگ مسجد سے جانے لگے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اپنی داڑھی پکڑ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ وہ مؤذن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جا کر کے دیکھا، پتہ چلا کہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، بڑے غمگین بیٹھے ہیں، بڑے فکر مند بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ابھی انہیں ڈسٹرب کرنا، ابھی انہیں باہر جانے کو کہنا مناسب نہیں، دروازہ بند کر کے باہر چلے گئے۔ صبح کو فجر کی نماز کے وقت میں جب تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں اسی حالت میں اپنی داڑھی پکڑ کے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ او میرے اللہ، او پروردگار، جو ذرہ برابر بھی نیکی کا بدلہ دینے والا ہو، جو ذرہ برابر برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا ہو، نعمان پہ رحم کرنا، نعمان پہ کرم کرنا، قیامت میں جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت کر دینا۔ اتنا بڑا امام ہے، 6 لاکھ مسائل، تقریباً 6 لاکھ مسائل جنہوں نے قرآن و حدیث سے استنباط کیا، اتنا بڑا جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور ان کے رونے کی یہ کیفیت، آخرت کا یہ حال ہے۔ ہم نے بعض حضرات کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں رونا نہیں آتا، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں رونا نہیں آتا، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رونا نہیں آتا۔ فرمایا جس کا دل سخت ہو، جس کے سینے میں دل کی شکل میں اگر پتھر ہو، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ آنسو نہیں نکلتے، اس کا مطلب یہ کہ دل سخت ہے، دل پتھر بن گیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ حضرت ہمیں رونا نہیں آتا، رونا چاہتے بھی ہیں لیکن رونے کی وہ کیفیت ہم پیدا نہیں کر سکتے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ تمہیں رونا نہیں آتا تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیا کرو، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں، نہ جانے کتنے گناہ کیے، کبھی آنکھوں کا گناہ کیا، کبھی زبان کا گناہ کیا، کبھی ہاتھوں پیروں سے گناہ کیا، کبھی شہوت کا غلط استعمال کر کے گناہ کیا، یاد کرو گناہوں کو اور رونے کی کوشش کرو۔ فرمایا اگر رونا اس سے نہ آئے تو قیامت کے منظر کو، میدان محشر میں خدا کے سامنے پیش ہونے کا ڈر اور خوف کو یاد کر کے رویا کرو۔ فرمایا اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو جہنم کے خوفناک مناظر کو، جہنم کے خوفناک ماحول کو، وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کو یاد کر کے رویا کرو۔
اگر یہ تینوں کیفیت بھی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، سینے میں دل نہیں ہے۔ فرمایا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے، میں نے دیکھا اپنی زندگی میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب تہجد کے وقت میں اٹھا کرتے تھے تو وہ تہجد میں اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو ناراض ہونے کی بنیاد پر مار رہا ہو۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال تک مدینہ طیبہ میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا۔ اتنے بڑے وہ محدث، اتنا بڑا اللہ والا، اتنے بڑے بزرگ رات کی تنہائی میں اٹھ کے ایسے رو رہے ہیں، ایسے گڑ گڑا رہے ہیں، ایسے اللہ کو منا رہے ہیں جیسے کوئی بچے کو کوئی مار رہا ہو، جیسے پرنسپل کوئی اپنے شاگرد کو مارتا ہو، جیسے کوئی ناراض باپ اپنے بچے کو مارتا ہو، جیسے وہ بلک کر روتا ہے، ایسے وہ اللہ والے، ایسے وہ بزرگ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو رہے تھے۔ کبھی یہ کیفیت کا کچھ حصہ تو بھی ہمیں ملا؟ کمانے میں مصروف ہو گئے، اپنی صحت کے بچانے کے اندر اتنے مصروف ہو گئے، بیوی بچوں کے پالنے پوسنے میں اتنے مشغول ہو گئے، اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے اور اس کو بڑھانے کے لیے اتنے مگن ہو گئے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ہمیں تصور بھی نہیں آتا، خیال تک نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندے کو لایا جائے گا جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں چلے جائے، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ اس بندے کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے آنکھ کے یہ بال گواہی دیں گے کہ یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اللہ، یہ بندہ تیری یاد میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، تیرے خوف سے اور جہنم کے عذاب کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلا، وہ آنسو بہا نہیں، جو پلک بھیگ گیا تھا۔ اللہ، میں تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یا اللہ، اس نے ایک مرتبہ آنسو بہایا تھا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں گواہی دے کر اس کو جہنم سے جنت میں جانے کی گواہی دیں گے۔ جہنم سے جنت میں جانے کے لیے اس کی سفارش کریں گے، اللہ پھر اس بال کی بھی سفارش کو قبول کر دے گا۔ میرے بھائیوں، کم از کم اپنے آنکھوں پہ، اپنے گناہوں پہ رونا سیکھیں، آخرت کا تھوڑا بہت خوف تو اپنے دل میں لانے کی کوشش کریں۔ ایسے نہ جئیں کہ بس کھا رہے پی رہے ہیں اور موج مستی کر رہے، کما رہے، اور پھر آخرت کا نہ دھیان ہے، نہ آخرت کا کوئی خوف ہے، نہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی ہمیں ڈر ہے۔ ایسی زندگی تو جانور بھی جیتے ہیں، کھانا پینا سونا، تو انسان اور جانور میں پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کا خوف نصیب فرمائے اور خدا کا ڈر اور خوف ہمیں نصیب فرمائے، اتنا خوف نصیب فرمائے کہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اتنی محبت اللہ ہمیں اپنی عطا فرما کہ جس سے ہمیں عبادت کرنا، نمازوں کا پڑھنا، محبت میں سجدے کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔